तौहीद होनी चाहिए, और तौहीद है और आपके अंदर अमल नहीं है तो आपकी मिसाल और हमारी मिसाल उस पेड़ की तरह है। पेड़ तो बड़ा मजबूत है, पेड़ के तने तो बड़े मजबूत हैं, पेड़ की जड़ें तो बड़ी मजबूत है, मगर पेड़ के ऊपर फल मौजूद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ईमान जड़ का नाम है, अगर ईमान तने का नाम है, अगर तौहीद उस पेड़ की मजबूती का नाम है, तो उसके फल जो हैं वो हमारी नेकियां हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस बुराई में इस कदर लिप्त हो चुकी थी, मुब्तला हो चुकी थी कि अल्लाह ताला ने उनको नशा करार दिया। फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ नबी, वो अपने बुराई के नशे में अंधे हो चुके थे, वो मानने वाले नहीं थे, अब उनके ऊपर अजाब ही की जरूरत थी। और ये वाहिद जगह है कुरान में जहां अल्लाह ने अपने नबी की कसम खाई। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़, हम तुमको अपनी निशानियां कायनात के चप्पे चप्पे में दिखाएंगे। वफी अनफुसिहिम, और तुम अपने अंदर भी अल्लाह की निशानियों को देखोगे। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ु, यहां तक कि वाज़ेह हो जाएगा कि ये कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हारे अंदर भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, तुम्हारे दिलों को पलट दे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, यहां तक कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करेंगे। तौहीद होनी चाहिए, और तौहीद है और आपके अंदर अमल नहीं है तो आपकी मिसाल और हमारी मिसाल उस पेड़ की तरह है। पेड़ तो बड़ा मजबूत है, पेड़ के तने तो बड़े मजबूत हैं, पेड़ की जड़ें तो बड़ी मजबूत है, मगर पेड़ के ऊपर फल मौजूद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ईमान जड़ का नाम है, अगर ईमान तने का नाम है, अगर तौहीद उस पेड़ की मजबूती का नाम है, तो उसके फल जो हैं वो हमारी नेकियां हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा, जिसकी जिंदगी में अल्लाह का तकवा होगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह जरूर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। व यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता। रोजी का मालिक तो अल्लाह है ना मेरे भाई। हमारे नबी तो वो नबी हैं जो दुनिया में पत्थर खाते हैं, जो दुनिया में जुल्म सहते हैं, किसके लिए? हमारी और आप। वो नबी मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। वो नबी इंसानियत के मोहसिन थे मेरे प्यारे साथ। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, अच्छा मकान बनाना, बैंक में सेविंग करना, प्रॉपर्टी खरीदना, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना। मेरे नबी का मिशन क्या था? मेरे नबी का मिशन सिर्फ एक था, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यसफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, कहीं आप अपनी जान न दे दें। ऐ नबी, लोगों के ईमान लाने की चिंता में कहीं अपनी जान न दे दे। आपको इतनी फिक्र है लोगों के ईमान लाने की। आपने ताइफ में पत्थर भी खाए, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, जो ईमान वालों के लिए बड़े नर्म होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी से डरेंगे। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे कि अल्लाह हमसे खुश है कि नहीं, अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है, अगर हम इस बात की परवाह करना बंद कर देंगे, अल्लाह दूसरी कौम को ले आएगा और अल्लाह हमें जमीन से मिटा देगा। और आज हम कायनात में ये चीज मेरे भाइयों हम देख रहे हैं। तो आज की तकरीर का मेरा मौजू क्या है? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि ये काम मत करना, तो फिर परवाह करनी पड़ेगी कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो आज हमारी तकरीर का टॉपिक है अल्लाह को क्या नापसंद है।
تو سنیں گے انشاءاللہ، اور صرف سننا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ جتنی چیزیں بیان کی جائیں گی قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، اور نمبر سے میں بیان کروں گا، اور مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، جن چیزوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ آئیے قرآن کا دوسرا پارہ کھولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے ایمان والو تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اے شراب پینے والے، اگر تیرا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو شراب کے نشے میں اٹھے گا، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس گندی چیز سے تو جلدی سے توبہ کر لے، اپنے پریوار کو، اپنے آپ کو اس سے تو نجات دے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو شراب آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے، جو برباد کر رہی ہے، اس شراب سے اپنے دامن کو بچا لو میرے بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے دین سے پیچھے ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا یحبہم، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی سے ڈریں گے۔ اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اگر ہم اس بات کی پرواہ کرنا بند کر دیں گے، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور اللہ ہمیں زمین سے مٹا دے گا۔ اور آج ہم کائنات میں یہ چیز میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی تقریر کا میرا موضوع کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ کام مت کرنا۔ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی سے ڈریں گے۔ اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اگر ہم اس بات کی پرواہ کرنا بند کر دیں گے، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور اللہ ہمیں زمین سے مٹا دے گا۔ اور آج ہم کائنات میں یہ چیز میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی تقریر کا میرا موضوع کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ کام مت کرنا، تو پھر پرواہ کرنی پڑے گی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو آج ہماری تقریر کا ٹاپک ہے اللہ کو کیا ناپسند ہے۔ تو سنیں گے انشاءاللہ، اور صرف سننا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ جتنی چیزیں بیان کی جائیں گی قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، اور نمبر سے میں بیان کروں گا، اور مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، جن چیزوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں۔ آئیے قرآن کا دوسرا پارہ کھولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے ایمان والو تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے
بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اے شراب پینے والے، اگر تیرا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو شراب کے نشے میں اٹھے گا، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس گندی چیز سے تو جلدی سے توبہ کر لے، اپنے پریوار کو، اپنے آپ کو اس سے تو نجات دے دے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو شراب آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے، جو برباد کر رہی ہے، اس شراب سے اپنے دامن کو بچا لو میرے بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے دین سے پیچھے ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا اور ایسی قوم کو لائے گا یحبہم، ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جو دنیا میں پتھر کھاتے ہیں، جو دنیا میں ظلم سہتے ہیں، کس کے لیے؟ ہماری اور آپ۔ وہ نبی مانوتا کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے، وہ نبی انسانیت کے محسن تھے میرے پیارے ساتھ۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، اچھا مکان بنانا، بینک میں سیونگ کرنا، پراپرٹی خریدنا، اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا۔ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میرے نبی کا مشن صرف ایک تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا، اتنی فکر ہے، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ اے نبی، لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں کہیں اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے لوگوں کے ایمان لانے کی۔ آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں۔ توحید ہونی چاہیے، اور توحید ہے اور آپ کے اندر عمل نہیں ہے تو آپ کی مثال اور ہماری مثال اس پیڑ کی طرح ہے۔ پیڑ تو بڑا مضبوط ہے، پیڑ کے تنے تو بڑے مضبوط ہیں، پیڑ کی جڑیں تو بڑی مضبوط ہیں، مگر پیڑ کے اوپر پھل موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایمان جڑ کا نام ہے، اگر ایمان تنے کا نام ہے، اگر توحید اس پیڑ کی مضبوطی کا نام ہے، تو اس کے پھل جو ہیں وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہوگا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ روزی کا مالک تو اللہ ہے نا میرے بھائی۔